اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اگلا لیکچر ہے وہی جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کی داخلہ حکمت عملی یا داخلہ پالیسی۔ اس میں اگلا ہمارا پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 7، وہ ہے انتخابات 2002۔ جنرل پرویز مشرف صدر پاکستان نے 21 اگست 2002 کو 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد جو تھی وہ 362 کر دی، یعنی اس میں بھی چینج کر لیا۔ پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات ہوئے۔ جنرل مشرف نے ریفرنڈم کے تمام حربے اپنی مرضی کی جماعت، یعنی اس وقت پھر جو انتخابات ہوئے تو اس میں جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون گروپ جو ہے وہ جیت جائے، کیونکہ نون گروپ جو تھا ان کی حمایت پرویز مشرف کے ساتھ تھی اور پرویز مشرف کی حمایت ڈیفینیٹلی پھر ان کے ساتھ۔ یہ انتخابات بھی جو تھے یہ سابقہ چیف جسٹس جو ریٹائر ہو چکے تھے نا، ارشاد حسن خان، وہ انہوں نے کرائے تھے، یعنی انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ چیف الیکشن کمشنر بنے، اور وہ چاہتے تھے کہ، اور انہوں نے ریفرنڈم کے جو نتائج تھے وہ بھی 100% دکھائے تھے، تو اب انتخابات جو تھی وہ بھی ان کی زیر نگرانی ہوئی ہے۔ لیکن انتخابات کے نتیجے میں جو مسلم لیگ کاف گروپ تھی وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی، تو پھر جنرل پرویز مشرف نے آئین کی جو تھی وہ شک اس میں بھی تبدیلی کی، اور اس تبدیلی کے تحت پھر پیپلز پارٹی کے جو 19 گروپ تھے ارکان اسمبلی وہ آ کر مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کے اتحادی بنے، اور اس طرح سے انہیں میجورٹی مل گئی اور حکومت بنانے کے لیے۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے وہ صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، اور 23 نومبر 2002 کو پاکستان کے 20ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا۔ اگلا ہمارا جو پنجاب کے پھر وزیر اعلیٰ بنے پرویز الہی، درانی سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے، اور جاں محمد یوسف جو تھے وہ بلوچستان کے۔ اگلا پوائنٹ ہے پاکستان امریکہ کا فرسٹ لائن اتحادی۔ 11 ستمبر 2001 کو پاکستان کے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پینٹاگون پر حملہ ہوا۔ یہ 19 ستمبر 2001 کو جنرل مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا اعلان کیا، اور اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی اقدام ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر لیں، یعنی اپنی حمایات پاکستان کے لیے خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا۔ تو 23 ستمبر 2001 کو امریکہ نے پاکستان سے پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا، یعنی ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں دکھائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی جو یہودی یا نصارہ جو ہیں وہ پاکستان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ جب بھی کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا مفاد ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ 16 اکتوبر 2001 کو ٹونی بلیئر جو تھے وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے اسلام آباد آئے۔ اگلے روز 17 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر حملے کا آغاز کر دیا، اور 2001 میں امریکہ نے اسے کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جو 19 کا اٹیک ہے وہ اسامہ بن لادن نے کرایا ہے، اور افغانستان پر اس وجہ سے ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں کہ افغانستان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی ہوئی ہے، اس کو رکھا ہوا۔ افغانستان نے اس بات کے لیے ثبوت مانگے تو امریکی صدر نے صدر پاکستان سے امریکہ کا ساتھ دینے اور اس کے دشمنوں کا ساتھ دینے میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے فون کیا۔ صدر پاکستان جو تھے وہ شواہد کا مطالبہ کیے بغیر ہی فرنٹ لائن اتحادی بن گئے اور لاجسٹک سپورٹ دینے کا اقرار کر لیا۔ امریکہ نے مغرب کو اپنا ہم نوا بنا کر افغانستان پر ہوائی حملے کیے، اور یعنی اس میں کافی زیادہ تہس نہس کر دیا افغانستان کا، اور کیونکہ افغانستان اور وہاں پر جو طالبان کی حکومت ہے نا وہ بہت سٹرونگ قسم کے لوگ ہیں، تو پھر جب انہوں نے وہاں پر اپنا راستہ تھوڑا سا دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد اتحادی فوجیں تھیں وہ افغانستان میں اتار دی۔ نومبر 2001 میں برطانوی کمانڈر بھی افغانستان میں اتر گئے، اور 12 جنوری 2002 کو جنرل مشرف نے مذہبی جماعتوں لشکر طیبہ،
جیش محمد، تحریک شریعت محمد، سپاہ صحابہ اور تحریک جعفریہ پر پابندی لگا دی۔ 8 فروری 2002 کو حامد کرزئی پاکستان کے دورے پر آئے اور 9 فروری 2002 کو امریکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ 23 فروری 2002 کو جنرل مشرف نے امریکہ کا دورہ کیا اور افغانستان کو میدان جنگ بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا ہے جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا معافی نامہ۔ امریکہ کو پاکستان کے جوہری طاقت بننے پر بڑی تشویش ہوئی تھی اور پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے 7ویں ایٹمی قوت بنا لیا اپنے آپ کو۔ تو ایٹمی دھماکے رکوانے کے لیے امریکہ نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف پر کو پہلے تو امداد دینے، قرضے معاف کرنے کا لالچ دیا، لیکن نواز شریف جو تھے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس موقع پر بھی انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا جواب نہ دیا تو وہ کبھی بھی اپنے پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونا جو ہے وہ دنیا کے سامنے شو نہیں کر سکیں گے۔ تو میاں نواز شریف نے کی حکومت کو 12 اکتوبر 1999 کو برطرف کر دیا گیا۔ اب باری تھی بابا تشکیل ایٹم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو کوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے چیئرمین تھے۔ 11 مارچ 2001 کو انہیں ان سے الگ کر کے ڈاکٹر جاوید مرزا کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ امریکہ اس سے مطمئن نہیں تھا، وہ پاکستان سے مطالبہ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس کے حوالے کر دیا جائے، پاکستان کے ایٹم بم بنانے کی کہانی سنیں اور پاکستان کو اسے رول بیک کرنے کے لیے مجبور کرے۔ 31 جنوری لیکن ایسے تو نہ ہو سکا، البتہ 31 جنوری 2004 کو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو برطرف کر دیا گیا اور 4 فروری 2004 کو ٹی وی پر ایٹمی پھیلاؤ میں ایسے مبینہ کردار کے بارے میں قوم سے معافی مانگتے دکھایا گیا۔ پوری قوم کی ندامت سے سر جھک گئے کہ محسن قوم کی خدمات کا صلہ یہی ہے کہ بھارت نے اپنے جو ایٹمی سائنسدان ہیں اس کو ان کا صلہ اس طور پر دیا ہے کہ صدر مملکت بنا دیا، لیکن پاکستان نے اس کو کیا کیا کہ اس کو اسیر خانہ بنا دیا۔ بہرحال یہ سب امریکہ کے پریشر کی وجہ سے تھا اور اس کے پریشر کے تحت جو تھے پرویز مشرف وہ جھکتے ہی چلے گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی چودھری شجاعت حسین کی وزارت عظمیٰ۔ میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ صدر پاکستان پرویز مشرف کو اپنا باس کہتے تھے اور وہ بھی انہیں سمجھتے تھے، دونوں کے اچھے تعلقات تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قوم کشمیر اور ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کو جاتے اور گرتے نہیں دیکھ سکتی، تو پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کا حل کیا نکالا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے، جو کہ نہ تو کشمیریوں کو منظور تھا نہ پاکستانی قوم کو۔ لہٰذا میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے وہ اپنی عقل کی بنا پر سمجھ گئے کہ اب یہ جو معاملہ ہے اس میں پرویز مشرف کا ساتھ دینا قوم سے غداری ہی نہیں بلکہ قوم کی نفرتوں کو لپیٹنا ہے۔ تو جو تھے میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے انہوں نے 26 جون 2004 کو استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ 29 جون 2004 کو چودھری شجاعت حسین تھے وہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ 18 اگست 2004 کو اٹک اور تھر پارکر میں شوکت عزیز جو تھے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے بائی الیکشن میں۔ تو 25 اگست 2004 کو چودھری شجاعت حسین کابینہ سمیت مستعفی ہو گئے اور ان کی جگہ 27 اگست 2004 کو شوکت عزیز وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی روشن خیالی اور اعتدال پسندی۔ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے نعرے سے مغرب میں پاکستان کا سافٹ امیج ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ 2002 کے الیکشن میں خواتین کے لیے قومی اسمبلی میں 60 نشستیں رکھی گئیں۔ 30 جنوری 2005 کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو تھا وہ میراتھن ریس کا انعقاد لاہور میں ہوا، جس میں 15,000 ملکی و غیر ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ خواتین کی بھی بھرپور نمائندگی رہی۔ 4 دسمبر 2005 کو شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر بنائی گئیں اور 14 جنوری 2007 کو لاہور میں تیسری میراتھن ریس کا انعقاد ہوا۔ ایک طرف روشن خیالی کے دعوے ہوتے رہے اور دوسری طرف 2005 میں خواتین جبر کا شکار رہیں۔ ڈاکٹر شازیہ خالد، مختارہ مائی، سونیا ناز نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو قومی اور عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ مختارہ مائی کے کیس کو عالمی سطح پر اہمیت دی گئی اور اسے دورہ امریکہ کی دعوت دی گئی۔ حکومت نے اس کے دورے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ جنرل مشرف نے قوم کی بیٹیوں سے زیادتی پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے امریکہ کے دورے کے دوران واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے درندگی کا شکار ہونے والے خواتین کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے روشن خیالی پر
پرچار یوں کیا کہ ریپ پاکستان میں اب کاروبار بن گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہیں یا کینیڈا کا ویزا درکار ہے تو خود کو ریپ کرا لیں. جنرل پرویز مشرف کا بیان قوم کے منہ پر تماچا خیال کیا گیا. اسی اندرون ملک ان کی شہرت داغدار ہوئی اور عالمی سطح پر ان کی روشن خیالی پر حرف آیا. اگلا پوائنٹ ہے جی اسٹاک مارکیٹ اسکینڈل. 2005 میں اسٹاک مارکیٹ اسکینڈل سامنے آیا. اس اسکینڈل میں حکومت کے کئی وزیروں اور مشیروں کا نام آیا جن کو وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز کی سرپرستی حاصل تھی. وزیر اعظم نے 10 جولائی 2005 کو جنرل مشرف سے مل کر اپنی صفائی پیش کر دی تاہم عوام کے دلوں میں حکومت کے خلاف میل بیٹھ گیا. میڈیا زیر عتاب. اخبارات کے سرکاری اشتہار روک کر اخبار مالکان کی کمر توڑنا تو ہر حکومت کا ہر دل عزیز مشغلہ ہے. تاہم نجی ٹی وی چینلوں کے حوالے سے پرویز مشرف حکومت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے. انہوں نے نجی ٹی وی کے لائسنس جاری کرنے میں بڑی فراخ دلی کا کام کیا اور انہیں پسند کے پروگرام چلانے کی بھی اجازت دی. مگر جب پرویز مشرف مقبولیت کھونے لگے اور در بدر کئی پے در پے جگہ جگہ کئی غیر آئینی ہتھکنڈے آزمائے تو ان نجی ٹی وی چینلوں نے بڑی جرأت سے ان ہتھکنڈوں کو بے نقاب کیا. دوسری مرتبہ ایمرجنسی نافذ کی تو وکلا تحریک نے اس مرتبہ ایمرجنسی کو ہاتھوں ہاتھ لیا. نجی ٹی وی چینلوں نے اس طرح کی منصفانہ کوریج دی جس کی پاداش میں تمام نجی چینلز بند کر دیے گئے اور انہیں ایک طویل عرصے تک بند کر دیا گیا. بعد ازاں جب دوبارہ نشریات کی اجازت دی گئی تو اس پر کئی ایک شرائط مسلط کی گئیں. بعض پروگرام بند کر دی گئے اور کچھ اینکر پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں. جلسے جلوسوں کی کوریج کرنے والے متعدد رپورٹروں اور فوٹوگرافروں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جیو نیوز چینل سب سے زیادہ متاثر ہوا. سرکاری اہلکاروں نے اس پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی. جیو ٹی وی کے پروگرام ہم سب امید سے ہیں نے آمریت کے غبارے سے ہوا نکالنے اور مافوق الفطرت عمر کو فطرت میں لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. عوام مسائل کی دلدل میں. پرویز مشرف کے دور میں متوسط طبقہ بڑی تیزی سے غربت کی طرف بڑا. دولت بنانے والوں کی آمریت کی چھتری میں آ کر خوب دولت کمائی. ہوش ربا مہنگائی نے غریبوں کا جینا دوبھر کر دیا اور خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا. مفلوک الحال لوگوں کے لیے اپنے بچوں سمیت خودکشی کی لاتعداد واقعات سامنے آئے. چینی مافیا نے اپنا کام کر دکھایا. 2005 سے 2006 تک جون 2005-2006 تک چینی کا بحران پاکستان کے عوام پر مسلط رہا. 25 روپے کلو بکنے والی چینی 60 روپے تک پہنچی اور چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں میں اپوزیشن کے لوگوں کے علاوہ مشرف حکومت کے کئی اہم ارکان کے نام شامل تھے. چینی کے مصنوعی بحران نے مشرف حکومت کی کڑواہٹ میں اضافہ کیا اور مشرف وقت میں بجلی کا بحران 2006 میں سنگین ہو گیا. بجلی کے نرخوں میں مسلسل اضافے نے کیا کیا، جلتی پر تیل کا کام کیا. 2008 میں آتے آتے لوڈ شیڈنگ رواج بن گیا. لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ حکومت کے خلاف عوام غم و غصہ بھی بڑھتا رہا اور حکمرانوں کی غیر مقبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا. نواب اکبر بگٹی کا قتل. پرویز مشرف نے بلوچستان کے قوم پرستوں کو دھمکی دی کہ وہ 70 کی دہائی میں نہیں رہے اور وہ پہاڑوں میں جا چھپیں گے. ان کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا گیا. ان کو خبر بھی نہ ہوگی. ان کی یہ دھمکی نہیں تھی بلکہ 26 اگست 2006 کو نواب اکبر بگٹی جیسے بڑے بلوچ رہنما کو قتل کر کے سچ کر دکھایا گیا اور قتل کے بعد جس بھونڈے انداز میں ان کی تجہیز تکفین کی گئی اسی سب محب وطن پاکستانیوں نے ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا. نواب صاحب کے قتل پر مرکز اور بلوچستان کے درمیان تعلقات مزید الجھاؤ کا شکار ہو گئے اور فیڈریشن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. اس کے بعد ہے جی چیف جسٹس کی معطلی. یہ میرے خیال میں اب کے لیے کافی ہے، نیکسٹ لیکچر میں کریں گے.